جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ناظرین۔ آج کے ویلاگ میں ہم جناب بڑی ایکسکلوسیو بات کرنے جا رہے ہیں فوج کے کاروبار کے حوالے سے، جو تقریباً 50 یا اس سے زائد ہیں۔ وہ کاروبار جو ہیں وہ کیسے اسٹیبلش ہوئے، ان کو کس طریقے سے جو ہے ان پہ قبضہ کیا گیا مختلف کاروبار پہ، اور ان کا انضام جو ہے وہ فوج کے حوالے کیا گیا۔ ایکسکلوسیولی آج وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم، اور ان ڈیٹیل کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ قیمتی آراء جو ہیں اپنی کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ آج کا ویلاگ ایکسکلوسیولی ان کاروبار کے حوالے سے جو فوج چلا رہی ہے پاکستان میں، اور یہ دنیا کی شاید واحد فوج ہے جو تقریباً 50 سے زائد کاروبار جو ہے مختلف نوعیت کے کر رہی ہے۔ اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فوج کا عمومی جو مقصد ہوتا ہے، جو آبجیکٹو ہوتا ہے ان کا، وہ ڈیفنس ہوتا ہے آپ کا ملک کا، کہ آپ نے کوئی بیرونی جو خطرات ہیں یا اندرونی خطرات، ان کو کیسے آپ نے مینج کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، سیف گارڈ کرنا ہے، بارڈر کیسے پروٹیکٹ کرنے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے پاکستان کی فوج جو ہے یہ دنیا کی شاید واحد فوج ہے جو 50 سے زائد کاروبار کر رہی ہے ہر طرح کے۔ اس میں بینک ہیں، اس میں جناب یونیورسٹیاں ہیں، اس میں سیمنٹ ہے، اس میں میٹ ہے، اس میں میڈیسن ہے، اس میں کھاد بیج، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہیں وہ کاروبار، ہاؤسنگ آپ دیکھیں، ڈی ایچ ایز وغیرہ۔ تو اس حوالے سے آج بات کریں گے تفصیل میں، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں کہ اس پہ بڑا زبردست کام کیا ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ نے، بڑا زبردست کام کرتی ہیں، بڑی تحقیق کے ساتھ آرٹیکل بھی لکھتی ہیں اور کتابیں بھی لکھتی ہیں۔ تو ان کی جناب ایک بڑی مشہور کتاب 2007 میں آئی، ملٹری INC انسائیڈ پاکستان ملٹری اکانومی۔ یہ 2007 میں اس کا پہلا ایڈیشن چھپا تھا، اور 2017 میں اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہوا۔ بڑا تفصیل میں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ نے ملٹری کے جو کاروبار ہیں کس طرح سے وہ کاروبار میں آئے اور کس طریقے سے انہوں نے چیزوں کا کنٹرول کیا، یہ بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے اس اپنے دونوں کتابوں میں جو ہے لکھا ہوا ہے۔ اس کو ضرور آپ کو گو تھرو کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے جناب سینٹ 2016۔ اب سینٹ میں 2016 میں اس وقت وزیر دفاع تھے خواجہ محمد آصف، اور ایک کوئری ان کے سامنے پٹ کی گئی سینیٹر اس وقت کے جناب فرت اللہ بابر صاحب کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ فوج کتنے کاروبار کر رہی ہے پاکستان میں۔ تو اس پہ تحریری جواب خواجہ آصف اس وقت کے وزیر دفاع، آج کل بھی بظاہر ہے وہ وزیر دفاع ہیں، تو ان کی طرف سے ایک تحریری جواب جو ہے وہ سینٹ میں جمع کروایا گیا، جس کے مطابق پاکستان فوج جو ہے وہ 50 کے قریب کاروبار کر رہی ہے۔ وزیر دفاع کے مطابق فوجی فاؤنڈیشن، بحریہ فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز کے ذریعے ان 50 کاروبار کو جو ہے وہ مینج کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بتایا جناب کہ کراچی، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، ملتان، گجرانوالہ، بہاولپور، پشاور اور کوئٹہ میں DHAs الحمدللہ جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ اس کے بعد جناب آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام 16، فوجی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام 15 اور شاہین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام 11 مختلف پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب نے 2016 میں بتایا۔ اب 2024 آ گیا تو یقینی طور پہ ان کاروبار میں اللہ کے فضل اور کرم سے جو ہے وہ اضافہ ہی ہوا ہوگا۔ اب جناب بڑھتے ہیں اس اہم تفصیل کے متعلق جو شاید آپ نے پہلے آپ کی نظر سے جو ہے وہ نہیں گزری۔ اگین فرت اللہ بابر صاحب پیپلز پارٹی کے سینٹر رہ چکے ہیں کئی مرتبہ، صدر زرداری کے جب وہ 8 سے 13 تک صدر تھے ان کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں، بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، اور بڑا کھل کے جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، بڑا کھل کے اپنی جو بھی ان کی آراء ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول میں بڑی کھل کے تنقید بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے فرائیڈے ٹائمز میں 2019 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور وہ بڑا زبردست آرٹیکل ہے، اس کا لنک بھی ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں، آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں، یہ ضرور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں کافی انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہیں وہ پہلی مرتبہ سامنے آئے کہ DHAs اسٹیبلش کیسے ہوئے۔ فرت اللہ بابر صاحب کے آرٹیکل کے مطابق جو DHA کراچی ہے یہ پہلا DHA تھا جو پاکستان میں بنا، اور یہ بنا جا کے 1980 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو جنرل ضیاء نے جاری کیا۔ اب فرت اللہ بابر صاحب کے آرٹیکل کے مطابق یہ DHA کراچی تو 1980 میں بنا، لیکن یہ پروجیکٹ بنیادی طور پہ 1950 کا ہے، اور یہ جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی جس پہ قبضہ کیا گیا 1980 میں، یہ بنیادی طور پہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا پروجیکٹ تھا، لیکن جب 1980 میں
مارشل لا کے بعد اقتدار جو ہے وہ جنرل ضیاء سنبھال چکے تھے، تو انہوں نے ایک صدارتی آرڈیننس جو ہے، ایک پریزیڈنشیل آرڈیننس اس کو جاری کیا، جس کے مطابق اس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ قبضہ کیا گیا کہ جناب ہم نے اپنے جو جوان اور افسران ہیں ان کے لیے ہم نے کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کرنا ہے، تو یہ جناب ہاؤسنگ سوسائٹی اس پہ قبضہ کیا جائے۔ تو یہ صدارتی جو آرڈیننس کے ذریعے یہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہ کراچی میں پہلا یہ قبضہ کیا گیا، اس کو ڈی ایچ اے کراچی کا نام دیا گیا۔ پہلے اس کا نام تھا پاکستان ڈیفینس آفیسرز ہاؤسنگ سوسائٹی، بعد میں اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے نام سے یہ سارے پروجیکٹس ہیں۔ اس کے بعد فرحت اللہ بابر صاحب کے مطابق جناب 2002 آ گیا۔ اب مشرف صاحب مارشل لا لگا کے جناب اقتدار پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ 2002 انہوں نے جناب پاکستان میں عام الیکشن کا اعلان کر دیا، اور 2002 کے الیکشن سے کچھ عرصہ قبل جناب ڈی ایچ اے لاہور پہ بھی قبضہ کیا گیا۔ اب یہ قبضہ کیسے کیا گیا؟ اس آرٹیکل کے مطابق جنرل مشرف صاحب نے بینگ پریزیڈنٹ ایک آرڈر جاری کیا، صدارتی آرڈر نمبر 26، جس کے مطابق یہ جو ڈی ایچ اے لاہور کی زمین تھی یہ ایک بنیادی طور پہ ایک سویلین کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی۔ یہ سویلین کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جو کام کر رہی تھی۔ اس پہ اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس پہ قبضہ کیا گیا اور اس کو ڈی ایچ اے لاہور کا نام دیا گیا۔ تو یہ جناب آپ دیکھیں کیسے ایک ایک کر کے جو ہیں وہ مختلف پروجیکٹ پہ جھنڈے جو ہیں وہ گاڑتے گئے جناب۔ یہ اس کے بعد ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ اسپیکٹ شیئر کیا اس آرٹیکل میں فرحت اللہ بابر صاحب نے، کہ یہ جو 1999 کا مارشل لا تھا جنرل مشرف صاحب کا، اس سے پہلے ڈی ایچ اے کراچی نے کو 240 ایکڑ کے قریب رقبہ جو تھا وہ درخواست کی سندھ گورنمنٹ کو۔ جی درخواست ہی میں کہہ رہا ہوں، حکم نہیں دیا کہ ہمیں دے دو، درخواست کی، عرضی ڈالی کہ جناب یہ رقبہ 240 ایکڑ ہمیں دے دیں۔ سندھ گورنمنٹ نے انکار کر دیا۔ آپ اندازہ کریں ان کی جرت کہ انہوں نے جناب فوج کو انکار کر دیا۔ تو اس کا حل پھر ظاہر نکل نہیں تھا۔ جب 99 کا مارشل لا لگ گیا تو اچھا وہ جو 240 ایکڑ پہ آلریڈی قبضہ کر چکے تھے وہ ڈی ایچ اے کراچی والے، تو اس قبضے کے خلاف سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ عدالت جا چکی تھی۔ ان دی مین ٹائم مارشل لا لگ گیا 99 کا۔ جب مارشل لا لگا، جب فوج نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، تو وہ درخواست جو ہے اس قبضے کے خلاف جو ڈی ایچ اے 240 ایکڑ پہ جس پہ ڈی ایچ اے نے قبضہ کیا ہوا تھا اور سندھ گورنمنٹ اس کے خلاف عدالت میں گئی ہوئی تھی، وہ پٹیشن انہوں نے واپس لے لی اور جو 240 ایکڑ کا رقبہ ہے وہ دے دیا ڈی ایچ اے کراچی کو۔ اور سندھ گورنمنٹ کس بات پہ اعتراض کر رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی ایک تو پرائس آپ بہت کم بتا رہے ہیں، دوسرا ہم ایک سرکاری زمین بیچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن مشرف صاحب کو ماشاء اللہ کے دور میں وہ سرکاری زمین ڈی ایچ اے کراچی کو 240 ایکڑ دے دیے گئے۔ اچھا، اس آرٹیکل کے مطابق وہ زمین جو ہے وہ ڈی ایچ اے کراچی کو، یعنی 240 ایکڑ ڈی ایچ اے کراچی کو سندھ کی سرکاری زمین جو دی گئی مشرف کے مارشل لا کے دور میں، وہ 20 روپے اسکوائر یارڈ، جی 20 روپے اسکوائر یارڈ کے تحت جو ہے وہ ڈی ایچ اے کراچی کو وہ سرکاری زمین جو سندھ کی تھی وہ دی گئی۔ تو یہ ایک اور کارنامہ تھا جناب ماشاء اللہ کے دور میں جو بخوبی سر انجام دیا گیا۔ اس کے بعد ڈی ایچ اے اسلام آباد کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری، یہ بھی فرحت اللہ بابر صاحب کے آرٹیکل کے مطابق کہ یہ بھی 2005 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بنائی گئی۔ جو ڈی ایچ اے اسلام آباد ہے یہ بھی ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 2005 میں بنایا گیا ڈی ایچ اے اسلام آباد کو۔ بعض ایسٹیمیٹ کے مطابق اور کچھ ریفلیکشن اس آرٹیکل میں بھی ملتی ہے کہ آرمی آفیسرز جو ہیں ان کو ڈیورنگ سروس 4 مختلف طرح کے پلاٹ دیے جاتے ہیں، اور وہ پلاٹ جو ہیں وہ پہلا 15 سال کی سروس پہ، دوسرا 25 سال کی سروس پہ، تیسرا 28 سال کی سروس پہ، اور چوتھا جو ہے وہ 33 سال کی سروس پہ۔ لیکن بعد میں کہا گیا کہ جناب چوتھا جو ہے پلاٹ وہ اس کی انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور دوسری طرف جو بحریہ اور فضائیہ ہے ان کو 25 سال کی سروس کے بعد ایک پلاٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ڈی ایچ ایز یا جو فوج کے 50 کے قریب کاروبار ہیں، ان کا کس طریقے سے براہ راست فائدہ ظاہر انہی فوج کے سینئر افسران کو، جرنیلوں کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈی ایچ اے پنڈی، اس کی جو اپنا اس کا بنایا جانا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ جو ڈی ایچ اے پنڈی جہاں پہ بنا ہے یہ ایک ڈیم کی زمین تھی۔ ایک ڈیم کے لیے جو زمین جو تھی گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے وہ مختص کی ہوئی تھی
جس پہ ڈی ایچ اے پنڈی بنا، لیکن پنجاب گورنمنٹ اس پہ کچھ نہیں کر سکی. یہ ڈان نے ایڈیٹوریل لکھا اس پہ باقاعدہ. ڈان کے ایڈیٹوریل کے مطابق یہ جو سرکاری زمین تھی جہاں پہ ڈی ایچ اے پنڈی بنا ہے یہ ڈیم کے لیے مختص تھی، لیکن اس کو کوئی رجسٹ نہیں کر سکے. اس پہ ڈی ایچ اے پنڈی بنا اور یہ 2015 کا جو ہے وہ ایڈیٹوریل ہے اس کا. جی تو اب آپ کو ہم تھوڑی سی تفصیل بتا دیں ان کاروبار کی جو فوج کے زیر انتظام جو مختلف ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. 2 اسٹڈ فارم پاک پتن اور اکاڑا میں، آرمی ویلفیئر شوگر مل بدین میں، عسکری پروجیکٹ شو اینڈ وولن لاہور میں، اور پھر آرمی ویلفیئر میس اینڈ بلو لگون ریسٹورنٹ راولپنڈی میں. ریئل اسٹیٹ کمپرائزنگ 3 اسمال ہاؤسنگ اسکیم ان لاہور، بدابر اور سنگجانی. عسکری جنرل انشورنس کارپوریٹ لمیٹڈ راولپنڈی، عسکری ایویشن MAL پاکستان لمیٹڈ کراچی، عسکری گارڈز، عسکری فیولز، عسکری سیڈز اوکاڑا، عسکری انٹرپرائزز راولپنڈی، فوجی سیکیورٹی سروسز، عسکری اپیرل. اس کے بعد جناب عسکری لگون فیصل آباد. تو اس کے علاوہ جو فوجی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کاروبار ہیں اس میں فوجی سیریلز، فوجی فاؤنڈیشن گیس، فوجی فرٹیلائزر کمپنی، فوجی سیمنٹ، فوجی آئل ٹرمینل، فوجی کبیر والا پاور کمپنی، فاؤنڈیشن پاور کمپنی ڈھیرکی. اس کے بعد جناب عسکری سیمنٹ، عسکری بینک، فاؤنڈیشن ونگ انرجی، نون پاکستان لمیٹڈ. یہ PMLN نون نہیں ہے، یہ نون NOON نون. فوجی میٹ، فوجی فرٹیلائزر بن قاسم، فوجی اکبر میرین ٹرمینل کراچی. اس کے بعد جناب جو شاہین فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کاروبار ہیں وہ ہیں جناب شاہین ایئرپورٹ سروسز، شاہین ایرو ٹریڈرز، شاہین نیٹ ویئر، شاہین کمپلیکس کراچی، شاہین کمپلیکس لاہور. اس کے بعد شاہین میڈیکل سروسز، ہاک ایڈورٹائزنگ، فضائیہ ویلفیئر ایجوکیشن اسکول سسٹم، SAPS ایویشن کالج، ایئر ایگل ایویشن اکیڈمی، شاہین ویلفیئر ہاؤسنگ اسکیم. تو یہ تقریباً کل ملا کے جناب یہ 50 کے قریب مختلف کاروبار ہیں جو پاکستان کی فوج جو ہے وہ کر رہی ہے. اس کے ساتھ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اب کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ بھی فوج کرنے جا رہی ہے. یہ میرا خیال ہے سارے کاروبار ایک طرف، اور یہ جو سب سے بڑا ان کا کارپوریٹ کا جہاں پہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے یہ شاید ایک طرف ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کنسٹرکشن میں یہ ہیں آپ کی FWO فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، بہت بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ٹھیکے ان کے پاس ہیں. اسی طرح نیشنل لاجسٹک جو NLC نیشنل لاجسٹک جو کارپوریشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پورے پاکستان کا جو لاجسٹک ہے وہ NLC کے زیر انتظام ہے، وہ بھی فوج کا ادارہ ہے. اسی طرح NLC ہی اسی کے پاس یہ ٹھیکہ ہے آپ کا جتنا بھی موٹر ویز پہ، رنگ روڈ پہ یا ٹول ٹیکس لیتے ہیں اس کا جو ٹھیکہ ہے وہ بھی NLC کے پاس ہے. یعنی شاید ہی کوئی کاروبار ہے پاکستان میں جہاں پہ ان کے انٹرسٹ نہیں ہے. اور مجھے ایک چیز آپ سے یہ بھی شیئر کرنی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے جناب کارپوریٹ فارمنگ کیونکہ ظاہر ہے اربوں روپے کی فورن انویسٹمنٹ وہاں ہونے جا رہی ہے، براہ راست فوج کو ظاہر فائدہ ہوگا وہاں پہ. اگر صرف ایگریکلچر آبجیکٹو ہو نا تو پھر یہ جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز جو بن رہی ہیں یا پہلے بنی یہ ساری ایگریکلچر رقبے پہ بنی. تو اگر صرف ایگریکلچر مقصد ہو تو آپ زرعی رقبے پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں تو نہ بنائیں. ابھی DHA گجرانوالا دیکھ لیں آپ، ابھی شاید فیصل آباد کے والے سے بھی کوئی بات ہو رہی ہے جناب شاید وہاں پہ بھی DHA بنے. تو جتنے بھی DHA تقریباً ابھی تک بنے ہیں ان میں میجورٹیز وہ ہیں جو آپ کے ایگریکلچر رقبے پہ بنے ہیں. آپ ایگریکلچر کا رقبہ تباہ کر کے وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. تو یہ بہرحال اوورال آج آپ کو ہم نے شیئر کرنا تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کس طرح سے 50 کے قریب کاروبار چلا رہی ہے، کس طرح سے ان DHAs کا جو ہے وہ وجود میں آنا جو ہے وہ کتنا کنٹروورشل تھا. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ان کو بنایا گیا اور مختلف سوسائٹیوں پہ قبضہ بنیادی طور پہ کیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کس کی جرت ہے جو فوج کے ان غیر قانونی کاموں پہ جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہے، ان کو کہیں پہ چیلنج کیا جاتا. تو یہ تھا آج کا ویلاگ.
ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ.